السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کے ساتھ ملک عبدالرحمان۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے ماڈل نیاب قتل کیس کے بارے میں۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے مہینے یعنی کہ جولائی میں ایک خبر سامنے آئی تھی لاہور کے علاقے DHA فیز 5 میں، جہاں پر ایک 29 سالہ ماڈل جن کا پورا نام نیاب ندیم تھا، ان کو قتل کر دیا گیا تھا، جس کے بعد اس قتل کی تحقیقات وغیرہ جاری رہی اور اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ ماڈل کے سوتیلے بھائی نے نیاب کو قتل کیا تھا، اور یہ وہی بندہ ہے جس نے اس قتل کی FIR درج کروائی تھی۔ یعنی کہ اس بندے کی مکاری اور چلاکی دیکھیے کہ پہلے اس نے اپنی سوتیلی بہن کو قتل کیا اور اس کے بعد اس کی FIR بھی درج کرائی۔ 11 جولائی کو جب یہ واقعہ ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی تحقیقات وغیرہ شروع کی جاتی ہے۔ تو جو ماڈل نیاب تھی، اس کے گھر کے جو دروازے ہیں وہاں سے پولیس کو کچھ فنگر پرنٹس وغیرہ ملے تھے، اور اس کے علاوہ اس کے جو گیٹ تھا وہاں پر جوتوں کے نشان تھے، فٹ پرنٹس تھے، وہ بھی ملے تھے۔ تو پولیس نے ان دونوں کی مدد سے اس جو مجرم ہے اس کو گرفتار کر لیا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں ہے، یہ وہی بندہ ہے جس نے FIR درج کروائی تھی، اور یہ نیاب کا سوتیلا بھائی ہے اور اس کا نام ناصر علی ہے۔ اور اس نے بڑی چلاکی کے ساتھ یہ ایسے دکھانے کی کوشش کی کہ جیسے یہ قتل نہیں بلکہ خودکشی ہے، اور اگر قتل بھی ہوا ہے تو اس کے ساتھ ریپ کی کوشش کی گئی اور اس کے بعد اس کو قتل کیا گیا۔ جبکہ جب اس کا پوسٹ مارٹم ہوا نیاب کا، تو اس میں یہ بات سامنے آئی کہ اس لڑکی کے ساتھ ریپ نہیں ہوا بلکہ گلا دبانے سے اس کی موت ہوئی۔ تو اس گھر سے ملنے والے سارے کے سارے جو فنگر پرنٹس تھے اور جوتوں کے جو نشان تھے وہ ناصر علی کے ساتھ میچ کر گئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی پولیس کو پتہ چلا کہ جس روز نیاب کا قتل ہوا اس دن ایک ہی بندہ اس کے گھر آیا تھا اور اس کا نام ناصر علی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جس رات نیاب کا قتل ہوا وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک دعوت میں گئی تھی، اور وہاں پر اس کی اپنے دوستوں کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے، اور لڑائی ہونے کے بعد وہ واپس گھر آتی ہے اور اپنے مبینہ طور پر اپنا جو بھائی ہے جس نے اس کو قتل کیا ہے اس کو وہ کال کرتی ہے اور اسے بلا لیتی ہے۔ وہ بندہ آ جاتا ہے اور اس نے اب پولیس کو اس کے بعد اگلی سٹوری بتائی ہے کہ میں نے اس کو غیرت کے نام پر قتل کیا ہے، کیونکہ میں اس کی آوارہ گردی سے اور اس کی ماڈلنگ یعنی کہ اس کے پروفیشن سے اس کو تکلیف تھی، یعنی کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ اس طرح کے کام کرے۔ تو ملزم نے اعترافی بیان میں یہ مطلب کہ کنفیشن کیا ہے کہ نیاب کو میں نے کئی مرتبہ اس بارے میں سمجھایا لیکن وہ میری بات سننے کو تیار نہیں تھی، اور اس کے پروفیشن سے مجھے شدید مسئلہ تھا، تو اس وجہ سے میں نے اس کو غیرت کے نام پر قتل کیا ہے۔ ماڈل نیاب کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ 2015 سے وہ DHA فیز 5 لاہور میں ایک گھر میں مقیم تھی، اور وہ اس گھر میں اکیلی رہتی تھی، اور انویسٹیگیشن اب جو ہوئی ہے اس کے مطابق اس کے گھر کی جو مالیت تھی اس کا اپنا گھر تھا، 7 سے 8 کروڑ کا وہ گھر تھا، اور اس کا یہ سوتیلا بھائی اور کچھ لوگ اس کے گھر آتے جاتے رہتے تھے۔ نیاب جو ہے اس نے کچھ اشتہارات میں اور تھیٹر میں بھی کام کیا ہے، اس کے علاوہ کچھ سانگز میں نیاب نے پرفارم بھی کیا ہوا ہے۔ پیر کے روز DIG انویسٹیگیشن لاہور شارق جمال نے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس میں انہوں نے جہاں پر یہ بتایا کہ نیاب کے سوتیلے بھائی نے ہی اسے قتل کیا ہے اور اس کی وہ پروفیشن سے تنگ تھا، غیرت کے نام پر قتل کیا ہے۔ وہیں پر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو بندہ ناصر علی ہے، یہ جو 7 سے 8 کروڑ روپے کا نیاب کا گھر ہے، یہ اس کو ہتھیانا چاہتا تھا۔ ناصر علی نے اب اعترافی بیان میں یہ بھی بتایا کہ اس نے کس طریقے سے نیاب کو مارا۔ سب سے پہلے جی اس نے ایک مشروب کے اندر کچھ نشہ آور ادویات ملا دی، جس کی وجہ سے جو نیاب تھی اس کو پینے کے بعد بے ہوش ہو گئی۔ جب وہ بے ہوش ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس نے نیاب کے گلے میں دوپٹہ ڈال کر اس کا گلا گھونٹ دیا، اور اس کے بعد اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ اس کے کپڑے پھاڑ دیتا ہے، اس کو برہنہ کر دیتا ہے، اور یہ پریٹینڈ کرتا ہے کہ جس طریقے سے اس کا ریپ ہوا ہے اور اس کے بعد اس نے خودکشی کر لی ہے، یا اس کا ریپ جن لوگوں نے کیا ہے مزاحمت پر انہوں نے اس کا قتل بھی کر دیا ہے۔ لیکن کیونکہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں آئی تو پولیس کو وہیں پر شک پڑ گیا تھا۔ اپنی طرف سے تو اس نے پوری ایسی کوشش کی تھی کہ وہ پکڑا نہیں جائے گا، سارے ثبوت بھی مٹا دیے ہوں گے، لیکن جو جرم کرنے والا ہوتا ہے وہ جتنا بھی عقل مند ہو، جتنا بھی سیانہ ہو، لیکن کوئی نہ کوئی کام وہ ایسا ضرور کر دیتا ہے، کوئی بیوقوفی ایسی ضرور کر دیتا ہے کہ وہ پکڑا جاتا ہے، اور اس کے جو فٹ پرنٹ ہے وہ میچ ہو گئے، اور اس کے بعد اب وہ جو بیان دے رہا ہے کہ میں نے غیرت کے نام پر قتل کیا۔ ہزاروں لڑکیاں ماڈلنگ کرتی ہیں، یہ ایک پروفیشن ہے، وہ اس لڑکی کی اپنی چوائس، آپ کون ہوتے اسے روکنے والے۔ غیرت کے نام پر جہاں ہم قتل کی بات کر رہے ہیں تو یہ ہمارے معاشرے پر ایک بہت ہی بدنما داغ ہے۔
ہمارے معاشرے میں ہزاروں ایسی لڑکیاں ہیں، خواتین ہیں، جن کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے۔ رواں ماہ لاہور میں ایک 3 بچوں کی ماں کو غیرت کے نام پر اس کے بھائی نے قتل کر دیا۔ پولیس کی رپورٹ کے مطابق پچھلے 10 سالوں میں یعنی کہ 2011 سے لے کر 2020 تک 6277 خواتین کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا ہے۔ اور یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ جتنے غیرت کے نام پر قتل ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے رپورٹ بھی نہیں ہوتے۔ جس طرح سے ریپ کیسز ہوتے ہیں یا دوسرے قتل ہو جاتے ہیں تو لوگ رپورٹ ہی نہیں کرتے۔ ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ 50% بھی اگر کیسز رپورٹ نہ ہوئے ہوں تو یہ 12-13 ہزار کیسز بنتے ہیں پچھلے 10 سالوں میں، یعنی کہ 12-13 ہزار خواتین کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا ہے، جو کہ معمولی وجوہات ہوتی ہیں۔ کسی لڑکی نے اگر پسند کی شادی کر لی ہے تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو پسند کی شادی کو تو اسلام نہیں روکتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کی شادی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر 11 یا 9 شادیاں روایات میں آتا ہے کی تھی تو ان کا ایک مقصد تھا۔ مقصد یہ تھا کہ انہوں نے دنیا کو بتانا تھا، اپنے آنے والے لوگوں کو، کہ آپ نے کس طریقے سے شادیاں کرنی ہیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ ملزم تو پکڑا گیا ہے، اب اس کے حوالے سے کیس میں پیش رفت ہو اور اس مجرم کو، میں اس کو ملزم نہیں اب کہہ رہا کیونکہ اس نے اعترافی جرم کر لیا ہے، قانون کی زبان کوئی بھی ہو لیکن ہمارے بقول یہ مجرم ہی ہے، تو اس کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ تو اس ویڈیو کو یہیں پر وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو اس پیج کو لائک اور فالو کر لیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔